الله والله 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 الله والله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ شورا جو ہے اس کے کچھ اہم نکات آپ کے سامنے میں لکھنا چاہوں گی۔ مختصر خلاصہ سورت کا، بہت عام سورت ہے الحمدللہ۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز العظیم۔ سب سے پہلے انشاءاللہ اس کے اہم جو ہے وہ اس کا مضمون جو ہے وہ اور اس کے اہم نکات، تو مرکزی مضمون جو ہے اس کا، اس صورت کا ہے اقامت دین، اور جو اس کے اہم نکات ہے حکیم الدین ولا تتفرقون فیہا، یعنی کہ اپنے دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اور دعوت دو، اس کے ساتھ دعوت دو اور قائم ہو جو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات اس صورت میں ہے اس کے حوالے سے، نکات کے حوالے سے، کہ کبیرہ گناہوں سے بچو اور فحش سے بچو اور غصے سے بچو، اور جو ہے وہ مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یہ چند چیزیں جن کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی مختصراً آپ کے سامنے بات رکھنے کی۔ تو سورہ شورا جو ہے، سورہ شورا نے تفہیم کا حق ادا کر دیا، ان کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا کہ اسے دل نشین انداز میں دعوت محمدی کی حقیقت سمجھائی گئی ہے، جس کا اثر قبول نہ کرنا کسی شخص کے بس میں نہ تھا۔ جو حق پسندی کا کچھ بھی وعدہ اپنے اندر رکھتا ہے اور جاہلیت کی گمراہیوں کے عشق میں بالکل اندھا نہ ہو چکا ہو، تو وہ اس کی جامعیت کو سمجھے گا کہ یہ صورت جو ہے چھوٹی سی ایک صورت ہے، اس کے 5 رکوع ہے، لیکن اس میں کس قدر جامعیت ہے، اور اس میں جو حکم دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ۔ پھر صورت کا زمانہ نزول اور اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے وہ ایک دائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں اسلامی ریاست کے قیام کی تمہید باندھی گئی ہے کہ اگر اب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس میں کیا کیا ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، جس میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے شعوریت پر مشتمل عادلانہ اجتماعی نظام قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس صورت میں شریعت خدا بندی اور خود ساختہ شریعت انسانی کا فرق بتا کر جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کا جو مرکزی مضمون ہے، کہ شاید جی ابھی انشاءاللہ تعالی جو میں نے کہا تھا کہ صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ اقامت دین ہے، تو اس صورت کے ذریعے مطالعہ پوری قرآن میں جو ہے یہ ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت 10 میں فرماتے ہیں کہ حاکمیت کا تصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں واضح کیا، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی کہ تمہارے باہمی اختلافات میں حکم دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف اس سے پہلے سورہ یوسف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرمایا کہ اپنے جیل کے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ جن کی حاکمیت کا اختیار صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو یہی دین کا قائم کرنا ہے۔ تو بنیاد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد آیت 13 سے لے کر آیت 21 تک 9 آیات میں اقامت دین کا مضمون جو ہے اس کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی 3 آیات میں جامعیت کے لحاظ جو ہے وہ بہت اہم
وہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 9 آیات ہیں۔ آیت 13 میں فرمایا گیا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں اختلاف میں نہ پڑو، یعنی کہ جزیات میں اور فروعات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف کا ہونا اور بات ہے، لیکن اپنے دین کی اصل روح کو فرموش کر دینا جو ہے وہ اور بات ہے۔ تو اپنے دین کی روح کو فراموش جو ہے وہ تم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا آگے تھوڑی وضاحت کرتی جاتی ہوں تاکہ ہم جب اس کی اصل نمائندوں کی طرف آئیں گے تو پھر ہمیں اس کی سمجھ لگے گی۔ پھر اس صورت میں ولی کا لفظ بار بار استعمال کیا گیا، توحید کی بات ہے تو پھر ولی کی بات کی گئی، اور ولی کا مطلب سمجھنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ آیات میں جو دی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کا کیا کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو ولی کا مطلب ہے کہ جس کے کہنے پر یہ آدمی چلے اور جس کی ہدایت پر عمل کرے، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین اور ضوابط کی پیروی کرے۔ تو یہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت 119 میں کہ جس نے بتایا کہ شیطان کو ولی بنایا اللہ کے سوا، تحقیق اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اور سورۃ الاعراف 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انہوں نے بنا لیا شیطان کو اولیاء اللہ کے سوا، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اسی کے شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتا ہے، اسی کے طریقوں، اس کے رسموں کو، اس کے قوانین کو فالو کرتا ہے۔ پھر ولی کا مطلب ہے کہ جس کی رہنمائی پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے سیدھا راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے بچانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف اور سورۃ جاثیہ میں اس کو حوالے سے بات کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت رکھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، اور یہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں، جن کے ان پر اعتماد کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ آگ سے بچا لیں گے، حالانکہ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ولی کا مطلب ہے کہ جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ بھی کرتا رہوں وہ مجھے اس کے برے نتائج سے، اور اگر خدا ہے اور آخرت بھی ہونی ہے تو عذاب سے بچا لے گا۔ سورۃ النساء اور باقی کچھ آیات جو ہے وہ صورتوں میں اس کا حوالہ دیا گیا۔ اور سورۃ عنکبوت میں کہا گیا اور نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مددگار ہے۔ پھر ولی کا مطلب ہے کہ جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ وہ ہر آفت اور مصیبت مصائب سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے روزگار اور اولاد اور دوسری ہر طرح کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود اور سورۃ رعد اور سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور سورۃ رعد آیت 60 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، کہو اللہ، کہو کہ کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا ایسے اولیاء جو نہیں اختیار رکھتے خود کو بھی نفع پہنچانے کا اور نہ نقصان پہنچانے کا، کہو کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں، یا جو ہے وہ تاریکیاں اور روشنیاں جو ہے وہ برابر ہو سکتی ہیں۔ تو اس لفظ کا بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جب اس صورت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ بہت استعمال کیا، اور پھر ولی جو ہے اس کا کتنا وسیع اس کا مفہوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب ولی کے اوپر اعتماد کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے کس قدر دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس صورت میں ایک اور بہت اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ اس میں صفات الہی جو بیان کی گئی ہیں، کیونکہ بات ولی کی ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر بات کبیرہ گناہوں کی ہوگی، دین کو قائم کرنے کی ہوگی، تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں اگر ہم ترتیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ العزیز الحکیم ہے، وَهُوَ العلی العظیم ہے، ان اللہ هو الغفور الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، هو السمیع البصیر بکل شیء علیم، علیہ المصیر، القوی العزیز، غفور الشکور، علیم بذات الصدور، بعبادہ خبیر بصیر، وَهُوَ الولی الحمید، اور پھر اذا یشاء القدیر،
اور اسی طرح آگے بتایا کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر انہ علیم قدیر اور انہ علی الحکیم۔ تو جب یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو پھر اس میں کسی اور کو ولی بنانا، کسی اور کو مددگار بنانا، کسی اور سے کچھ جو ہے وہ چاہنا، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں، عزیز الحکیم ہے، وہ اپنا علی العظیم ہے۔ اور پھر اگر تم رجوع بھی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہیں معاف بھی کرتی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم جب کوئی غلطی کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کی طرف لوٹ کے جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قوی ہے، عزیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غفور اور شکور ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آیات پڑھ کے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، جو نظر آتا ہے ہمیں کہ الحمدللہ کہ ولی کا لفظ جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بارہا استعمال کیا اور اپنی صفات جو اس میں بتائی ہیں، تو اس سے ہمیں اس صورت کی جامعیت جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کتنی جامع صورت ہے اور کتنے اہم اس کے احکامات ہیں۔ پھر اس صورت میں جو کہ ابھی تک ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس صورت میں کہ اس صورت میں ہم زمانہ نزول ان کے مرکزی مضمون جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے کہ اقامت دین ہے، اور پھر زمانہ نزول کے حوالے سے، اور کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ایک بنیاد رکھ رہے تھے ایک معاشرے کی، اور پھر صفات الہی کا اس میں کتنا بہت زبردست اس میں ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس بنیاد کو، جو بنیاد ایک معاشرے کی رکھنی، اس میں صفات الہی کو جاننا، ماننا، قبول کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور ولی کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ولی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ رکھتے تھے، اور ایک معاشرے کی بنیاد میں پہلا مقصد جو ہے وہ اقامت دین، اور پھر اس کے بعد جب اس میں ایک نظم قائم کرنا تو اس میں مشاورت ہے، اپنی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا، یعنی کہ یہ ہی اسلامی معاشرے کی بنیاد اور بقا کا طریقہ تھا اور اب بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی پیٹرن کے اوپر اگر ہم چلیں گے تبھی ہم جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، کہ اگر ہمارا واقعی مقصد ہو کہ اقامت دین ہے، ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلے مشاورت میں، اور اپنے تو دوسروں کے جو کبیرہ گناہ ہیں اور ان گناہوں پر اور ان چیزوں کے اوپر ہم توجہ کریں، ہم فوکس کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو تھوڑی سی وضاحت تھی کچھ اس صورت میں جانے سے پہلے۔ تو باقی میں کچھ رکوع جو ہیں ان کے تھوڑے تھوڑے اہم نکات جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ رکھتی جاؤں گی، کیونکہ اوبیسلی یہ خلاصہ ہے، بہت اس میں تفسیر تو نہیں آئے گی۔ تو آگے چلتے ہیں اس رکوع میں، رکوع 1 اور 3 یہ 2 رکوع ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی جو کچھ آیات اور اس میں صفات الہی جیسے ہم نے دیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، حروف مقطعات آئے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، اور پھر ایک بہت اہم بات جو بتائی گئی کہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، یعنی کہ وہ ملائکہ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ رسول اللہ کا جو مقصد نبوت کیا ہے، کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی اور اس ام القرا کے میں بھیجا کہ تاکہ اس کے گرد و روا کی جو بستیاں ہیں ان کو تم خبردار کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ آیت 12 میں لہو مقالید السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ تمہیں کسی اور طرف دیکھنا پڑے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شریعت کی ذمہ داری ہے نا وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو اولو العزم انبیاء کرام ہیں
ان کی بات کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی شریعت دے کے بھیجا گیا ہے۔ اور شریعت جو ہے نا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شریعت ہی اللہ تعالیٰ کی بدلتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو بھی جس انبیاء کو جو شریعت دی گئی اس کو قائم کرنے کی اس کی ذمہ داری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دین پر قائم ہو جاؤ، انقیم الدین ولا یتفرقون فیہ، کہ تم دین پر قائم ہو جاؤ اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ اس میں حکم ہمیں پتہ چلتا ہے اس رکوع میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بلاؤ استقامت کے ساتھ، عدل کرو، جھگڑنے والوں کو اللہ سے متعارف کروا کر انجام سے ڈراؤ۔ وَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ تو یہاں پر جو جھگڑنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کرواؤ اور عدل کی بات کرو، اور رزق کے لیے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رجوع کرو، کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف جانا، اسی کی طرف رجوع کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت چاہنے والوں کا عمل جو ہے وہ شرک اور ایمان عمل صالح، اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر ایک کا اعمال جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو ملے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حق کو تقویت دیتی ہے، حق کو طاقت دیتی ہے، اور جو باطل ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں۔ تو مثلا کہ یہ 3 رکوعوں کا چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حق کو حق کرتے ہیں اور باطل کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نے رزق اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کوئی اس کا جو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے وہ کسی اور کے اختیار میں، اور پھر آخر میں وہ اپنی رحمت کرتا ہے اور وہ ولی الحمید ہے اور قدیر ہے۔ تو یہ 1 سے 3 آیتوں کے رکوع جو ہے اس کا مختصر خلاصہ ہے، اور رکوع کی طرف 2 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ اہم نکات، اور وہ اہم نکات کے اختلافات سے بچو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب انسان اختلافات میں پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دین سب سے بڑی بات جو ہے وہ دین کمزور ہو جاتا ہے، ہم اپنے ہی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دین کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کی اور تفرقے سے بچنے کی وصیت تمام انبیاء کو کی گئی ہے، اور دعوت دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی، اسی کو مضبوطی سے قائم کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، بس آپس میں انصاف کرو، سب کا رب ایک ہی ہے، اور اللہ نے ہی حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا اور قیامت آنے والی ہے، جلدی نہ کرو۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے ابھی شاید آپ دیکھ سکتے ہوں گے، یا بعض دفعہ میرا جو ہے نا مسئلہ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ جی، رکوع 2 نا جو کہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ رکوع 2 میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اختلافات سے بچو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، دین کو قائم کرنے اور تفرقے سے بچنے کی وصیت کی، تمام انبیاء کو بھی یہی وصیت کی تھی۔ پھر دعوت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ فَادْعُوا، دعوت کے لیے بلاؤ، اور دعوت کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد اس کا ہے کہ بھی اس کو دین کو قائم کرنا، اور اس کو مضبوطی سے قائم کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَهْوَاءَ، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، جو صحیح دین ہے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور آپس میں انصاف کرو، اور سب کا ایک ہی رب ہے، اور پھر اللہ نے ہی حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے، قیامت آنے والی ہے، تم اس میں جلدی نہ کرو، کیونکہ انسان جب بے صبرا ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اچھا اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے تم قیامت لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت آنے والی ہے، تم جو ہے وہ اتنی بے صبری جو ہے وہ تم نہ کرو۔ پھر اس سے رکوع میں جو ہے رکوع 2 میں اس میں بہت یعنی کہ دین کی دعوت کے لیے
بہت اہم 10 باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر ان کے اوپر ہم غور کریں کہ جب دین کا کہا جا رہا ہے کہ تم دین کی طرف بلاؤ، تو اس بلانے میں ہمارا کیا مقصد کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ سب کچھ بتایا۔ تو بتایا گیا کہ خود بھی اس پر مضبوطی سے قائم ہو، یعنی کہ جب تم دین کی دعوت دیتے ہو تو پہلا کام جو تمہارا ہے کہ تم خود اس پر عمل کرو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ دین میں کوئی لچک پیدا کر لو کہ کوئی بات نہیں، لوگ دین میں آ جائیں تو کوئی کمپرومائز کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہ کہ کتاب پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں کوئی کجی یا ٹیڑھ نہ نکالنا یا اس کو بدلنا نہیں، اسی حکم کو ماننا اور اسی طرح اس پر عمل کرنا، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک دیندار بندے کے لیے کہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ ہمارا تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے، اس بات کو بتانا بھی اور خود بھی اس بات کو ماننا کہ رب کی ذات تو ایک ہی ہے، مجھے بھی وہی عطا کر رہا تمہیں بھی، پھر ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ دعوت دینا ایک داعی کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن کسی کو زبردستی منوانا کوئی نہیں۔ ہر بندہ جو ہے، جو ہم نے کوشش کی ہے، جو ہمارا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو دوسرے کا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو وہ کسی کے اوپر جس کا بوجھ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک انسانیت کا رشتہ تو ہے نا ہمارا، تو دین کی وجہ سے تو یہ نہیں کہ انسان سے نفرت کرنا شروع ہو جائے، تو ان سے اپنی دعوت دینی ہے لیکن جھگڑا نہیں کرنا، نفرتیں نہیں پھیلانی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ جو بھی ہے، جو بھی اپنے دین کو مانتا ہے اور اس کے دین کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو دین پر جو ہے وہ اپنا دین کے اوپر جو بھی بلیو کرتا ہے، obviously ہم نے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینی ہے اور یہ دین حق ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ سب کو جمع کرے گا، کہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا کہ آخرت جو ہے وہ ضرور آئے گی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے پھر دنیا اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، پھر اسے نہیں لگتا کہ مجھے دنیا مل جائے، کیونکہ جب ہم دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، تو اس میں پھر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن چیزوں میں مبتلا ہونے کا میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں، ان میں سے زیادہ خوفناک نفسانی خواہشات اور لمبی امیدیں ہیں۔ نفسانی خواہشات بندے کو حق سے روک دیتی ہیں اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور یہ آخرت کوچ کر کر آ رہی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے طلبگار ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا۔ اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ پر ہو جہاں حساب نہیں، اس لیے جو چاہو عمل کر لو، جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سوچ سمجھ کے تم اپنے اس دنیا میں تم اپنا رہو۔ تو یہ اس میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیک اور بد سبھی کھاتے ہیں، آگاہ رہو کہ آخرت سچا وعدہ ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا، خبردار ساری راحت اپنے کناروں سمیت جنت میں ہے اور پوری مصیبت اپنے کناروں سمیت جہنم کی آگ میں ہے۔ خبردار تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کیا کرو، اور یاد رکھو کہ تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو جو ایک ذرا برابر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرا برابر جو ہے وہ برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو دنیا آخرت کو جو ہے اس کو ترجیح دینا، اس کے بارے میں سمجھنا، اور سورۃ طارق میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اسے ایسے راستے پر رزق دے گا اللہ تعالیٰ کہ جدھر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اس لیے کہ وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کے لیے کام کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا کو راضی کرے تو اللہ اس کی حاجتوں کو پوری کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تاکہ دنیا کو حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی معاشی اور دنیاوی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم دنیا کے لیے دوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر دنیا تو مل جائے گی لیکن ہم اپنی آخرت گوا لیں گے. تو اس لیے ہمیں انسان کو جو بھی ہم طلب کرتے ہیں، جو بھی ہم چاہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا چاہیے اور اپنے آپ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی فلاح جو ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ توبہ اور مغفرت کی آیت میں فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ میرے بندوں سے کہ جو اپنی جانوں پر زیادہ اذیتیں کرتے ہیں ان کو امید دلاؤ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی بڑا مہربان اور رحم فرما کرنے والا ہے. سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مایوس نہ انسان ہو کہ اچھا پھر مجھ سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یا میں تو بہت کمزور ہوں، یا میں بہت گناہ کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی آیت میں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے رکھتا ہے اللہ اس کا کافی ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا جو ہے وہ حکم کر دیا ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور فلاح کے لیے وہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ان کے فلاح کے بھی سارے راستے جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ کھلتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح کے راستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھاتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح جو کچھ اہم نکات رکوع 3 میں کہ سوچ لو کہ تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو. یعنی کہ یہ ساری احادیث اور قرآنی آیات کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے سب کچھ، تمہاری کوششوں کی قدر کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے. اور افطرا پردازیاں کرنے والوں کو بتا دیا گیا اللہ چاہتا تو تمہارے دلوں پہ مہر لگا دیتا، وہ حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹا دیتا ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سب اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دیا رکوع 3 میں. تو جہاں تک رکوع 1 سے رکوع 3 تک جو ہے اس کی وضاحت ہوئی. آگے انشاءاللہ چلتے ہیں ہم رکوع 4 کی طرف. رکوع 4 میں کہ جو اہم جو نکات ہیں اس میں بات کو واضح کیا گیا کہ ہماری ہر کوتاہی اور مصیبت کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ ہی ولی اور نصیر ہے، صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑو، اللہ کی ذات درگزر کرنے والی ہے، اور اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے. اور اس کی بہتری کے کرنے کے کچھ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ تم آخرت چاہتے ہو اور اپنا انجام بہتر چاہتے ہو تو پھر تمہیں کون سے ایسے کام اور کون سی ایسے تمہیں ذمہ داریاں تمہیں نبھانی چاہیے، تمہیں کام کرنے چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں چوتھے رکوع میں جو آیات ہیں الحمدللہ تیسرے کے حوالے سے بات ہوگی. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہم اپنے اصلاح کر سکتے ہیں. تو ان کے یہ 8 آیات ہیں، اس میں وہ اصاف بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے افراد کی سیرت پر لازمی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس صورت میں اقامت دین، اور پھر اقامت دین کے لیے پھر ہم کس طرح ایک نظم قائم کریں گے اور کس طرح ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے اور کس طرح ہم اپنی اصلاح کریں گے. تو انہی اصاف کو اپنانے سے دراصل ایک ایسے مرد مومن کے کردار کا نقشہ تیار ہوتا ہے جو اس میدان میں قدم رکھتے ہوئے منزل طے کر لیتا ہے. تو وہ اصاف یہاں پر بیان کیے گئے 8 آیات میں. سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اقامت دین کی جدوجہد کے جو علمبردار افراد ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اصحاب کو اپنائے بغیر ان کے کردار و عمل میں وہ مضبوطی جو ہے وہ جان نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ ایک مارکہ روح و بدن میں
پیش کرنے کے لیے درکار ہے. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اقامت دین کی تو پھر اس اقامت دین کے لیے ایک جو ہمارے اندر ایک مضبوط روح ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے اندر یہ اوصاف نہ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کر. تو جان ہوگی تو پھر موت کا بھی وہ مزہ آئے گا. تو یہ علامہ اقبال اس بات کو کہتے ہیں. پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے جو اس کا پہلا وصف ہے، پہلے جو صفت ہے اس پر. تو پہلا وصف جو ہے وہ دنیا میں بے رغبتی، دنیا میں بے رغبتی اختیار کر کے آخرت کو اپنا مقصد اور مطلوب بنا لینا. دوسرا ہے وعلی ربی یتوکل، اللہ کے اوپر توکل کرنا جو کہ رب ہے. اور پھر آیت 37 بتایا گیا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یعنی کہ کبائر سے بچنا، اجتناب کرنا بڑے گناہوں سے، اور بے حیائی کے کاموں سے رکنا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر بھی جو ہے وہ اس انداز میں بتایا کہ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو بھی تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ کے اوپر. تو اگر تم عزت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھو. پھر اس کے بعد جو اگلی جو وصف ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے مشاورت. مشاورت کے کیا فائدے ہیں؟ مشاورت کے عمل میں اجتماعیت کو تقویت ملتی ہے، ساتھیوں کے مابین مشترکہ سوچ اور باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کبیرہ گناہ سے اور فحش سے بچو اور پھر نماز قائم کرو آتا ہے اس میں. اور پھر کہا گیا کہ آپس میں امرہم شورا بینہم، یعنی کہ تم آپس میں مشاورت سے اس بات کو لے کے چلو. اور پھر فرمایا گیا کہ مشاورت سے پھر کیا اس کے فوائد ہم دیکھتے ہیں. اور ان میں سے ہر ایک کو جماعت کے اندر اپنی موجودگی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کو سے مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر صحابہ کی رائے کو ترجیح دے اور اپنا وہی فیصلہ جو صحابہ کا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. مثلا غزوہ بدر کے مقام پر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے کیمپ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا، مگر جب کیمپ لگ چکا تو کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے رائے دی کہ بعض وجوہات کی بنا پر دوسری جگہ پر کیمپ جو ہے وہ زیادہ موزوں رہے گا. اور اسی طرح غزوہ احد کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کیمپ اکھاڑ کر صحابہ کی رائے کو مانا. اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف جماعت کے نظم اور نسق کا تقاضا ہے کہ اس جماعت میں مشاورت کا خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ جب ہم اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تو جس میں مشاورت ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے کہا نا کہ جب انسان مشورہ کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ سب سے عقل مندی کی بات کی کہ انسان دوسرے انسانوں سے محبت کرے اور مشورے کے بغیر نہ چلے. اور سورۃ اثر میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حق کی تلقین اور صبر کرتے ہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی کہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہاں تک کہ یعنی کہ اگر کوئی انسان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس مشاورت کے لیے استخارہ کہا ہے کہ بھی آپ جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرے. تو مشورہ جو کرنا ہے اس میں بڑی برکت ہے. اور اس صورت میں اس حوالے سے بتایا کہ ایک ریاست قائم کرنے کے لیے، اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے یہ چیزیں کتنی اہم ہیں. پھر آتی ہے کبیرہ گناہ کی طرف کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ اس کی شرائط کیا ہے. ان کے کبیرہ گناہ کیا ہے کہ جس گناہ پر شریعت میں مخصوص سزا مقرر ہو یا لعنت آئی ہو یا جہنم کی وعید وارد ہوئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. اور جس گناہ پر مخصوص سزا لعنت یا وعید نہ آئی ہو صرف ممانعت آئی ہو وہ صغیرہ گناہ ہے. بعض مرتبہ گناہ صغیرہ پر اصرار اور بے باکی کی وجہ سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. سو ہمیں کبیرہ گناہ کی بھی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. گناہ کبیرہ کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی ہے، 7 سے لے کر 70 جگہ اس سے بھی زائد تعداد کے اقوال موجود ہیں. چند گناہ کبیرہ یہ ہیں کہ شرک، زنا، چوری، ناحق قتل، والدین کی نافرمانی، جھوٹی شہادت، رشوت لینا اور سود کھانا اور کسی کا مال ہڑپ کر لینا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھوڑی سی ہمیں ڈیفینیشن جو کبیرہ گناہ کی ہمیں ملتی. لیکن بہت زیادہ، جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ
جس کی وعید آئی ہو یا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، تو وہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ کی لسٹ میں خود بخود آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کہا ہو، تو وہ کبیرہ گناہ کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر مشاورت کی اہمیت کی طرف پھر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا حاکم اچھے کا لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی لوگ اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوں، تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تمہارے حاکم شریر لوگ ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھنے کہ ہم کس دور میں اس وقت کیا حالات ہیں، کیسے ہمارے حاکم ہیں، اور کیسے ہمارے مالدار مال سے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہمارا نہیں پیٹ بھرتا مالوں سے، اور پھر کس طرح جو ہے وہ عورتوں کی پاور جو ہم اس دور میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شان کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کرواتے ہو۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا حالانکہ وہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ موت سے کراہت کرتا ہے حالانکہ موت مومن کے لیے بہتر ہے جس کی وجہ سے فتنہ سے بچ جائے، اور وہ مال کی کمی کو اچھا نہیں سمجھتا حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا سبب ہے۔ یعنی کہ جب مال کم ہوگا تو کیا ہوگا کہ کل کو جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ obviously جب مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صفا کے پاس تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھا ہے۔ اس کے بعد سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم آج اچھی حالت میں ہو کیونکہ دین سیکھتے سکھاتے اور اس پر عمل کرتے ہو، اور فتنوں میں ڈالنے والی چیزوں تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ صبح کو ایک پیالے میں کھاؤ گے اور شام کو دوسرا پیالہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا جس میں صبح کے سالن کے علاوہ دوسرا سالن ہوگا، اور طرح طرح کی روٹی پکائی جائے گی، اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح کپڑوں سے ڈھانپو گے جیسے کہ کعبہ کو ڈھانپا جاتا۔ ان کے وہ جو دور ہوگا وہ فتنے کا دور ہوگا۔ پھر کہا کہ اور سن لو، صحابہ صفا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائے کہ وہ مال پاس ہونے کا دور اس صورت میں آئے گا جبکہ ہم دیندار ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ اس روز تو ہم اچھے حال میں ہوں گے کیونکہ دین پر بھی چل رہے ہوں گے اور دنیا بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی، جن کے دین کے لیے ہم خرچ کریں گے، ہم صدقے بھی کریں گے، ہم غلام بھی آزاد کریں گے۔ چنانچہ ثواب سے آج مال نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہے، وہ ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ پھر آپ یہ کیسے کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم آج اچھی حالت میں ہیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم آج ہی بہتر حالت میں ہو۔ جب دنیا تم کو ملے گی تو تم آپس میں حسد کرنے لگو گے اور آپس کے تعلقات کو توڑ دو گے اور آپس میں بغض رکھو گے، تو تمہیں پھر کیا ہوگا؟ دنیا ملنے کے ساتھ ہی تم اپنے سیلفش جو ہے وہ تم بن جاؤ گے۔ اور پھر یہ رکوع جو 4 ہے اس کے کچھ اہم نکات کہ دیکھا جائے تو ہم انسان جو ہے وہ اس کو اپنا ایمان پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، صبر اور درگزر جو ہے کام لینا چاہیے، اور یہ بڑے اولو العزم بڑے مشکل کاموں میں سے ہے۔ اور پھر یہ کام کون سے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، غصہ اور درگزر، غصے سے بچنا اور درگزر کرنا، بدلہ لو نہ ظلم کرو نہ زیادتی کرو، زیادتی پر بدلہ لو، معافی، اصلاح اور نیت پر اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اور مال خرچ کرو۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حکم الہی ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنا جو ہے وہ دین کو قائم کرنے کے مقابل ہے، اور پھر مشاورت سے کام لینا۔ تو یہ جو چیزیں جو ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیے ہیں وہ سب کے جو چند پوائنٹ ہیں وہ یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر شکر پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ شکر کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ شکر کی بات کی گئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دیتے ہیں۔ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے نا وہ نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو شکر کرنے سے بندہ جو ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر کرنے سے جو ہے وہ شکر گزار جو ہے وہ دین اور دنیا کے امور میں مددگاری مثلا ہوتی ہے جب انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ اور عطا پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ خیر جس میں کوئی شر نہیں، عافیت کے ساتھ شکر کرنا ہے۔ آسانی میں شکر کرنے والا زاہد ہوتا ہے، شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں تو شکر کی کتنے فائدے ہیں، ان کے ہماری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمارے دین کی شکل میں، یا دنیاوی جو بھی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے معلوم عطا اولاد کی شکل میں دی ہیں، عزت احترام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ تمام جو ہے وہ چیزیں ان کی طرف دیکھیں تو اس کا بقا جو ہے وہ کیا شکر گزاری ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو بہت شکر گزار ہوں گے۔ شکر ادا کرنے سے بندہ زوال نعمت سے بچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرما دیتا ہے۔ تو شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے۔ تو یہ پھر دوبارہ چند نکات ہے، اس پر نظر ایک لمحے کے لیے کر دیتے ہیں۔ جو رکوع 4 میں کبیرہ گناہوں سے یہ ہمارے لیے خود کے لیے ہم دیکھیں کہ کبیرہ گناہوں کی کیا پہچان ہے۔ میرے لیے سوال ہے، آپ کے لیے سوال ہے۔ فحش جو ہے وہ کام، ان کی کیا علامات ہے، اور غفرہ اور عفو دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے، نماز کے قیام کا کیا مطلب ہے، مشورہ کیا ہوتا ہے، اس کے فائدے اور مقاصد کیا ہیں، ظالم کو معاف کرنے کے لیے کیا رویہ اختیار ہونا چاہیے، ولی اور نصیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کیوں ہے، صبر اور شکر کے لیے نشانیاں، اور صبر اور غفر جو ہے وہ بڑے اولو العزم کاموں میں سے ہے۔ تو یہ پورا جو خلاصہ کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ کی مدد کریں، اور صبر اور شکر اور اللہ سے درگزر جو ہے جو درگزر سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم بالکل اپنے اختتام کی طرف سورت کی طرف چل رہے ہیں۔ اب آخری رکوع جو ہے وہ 5 رکوع رہ گیا، اور اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے عربی ہی میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ 5ویں رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے اس کے سوا، اور پھر جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے اس کے بعد۔ پھر اس میں اگلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ فرمارے کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی اولیاء کہ وہ مدد کرے ان کی اللہ کے سوا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لبیک کو اپنے رب کو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ دن آ جائے جس کا پلٹنا نہیں، قیامت نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آردو فما ارسلنا کا علیہم حفیظ، ہم نے یعنی کہ آپ ان کو دعوت دے دیں لیکن آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ پر ذمہ داری جو ہے وہ صرف پہنچا دینے کی ہے۔ ان علیہ کا البلاغ، آپ پر سے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتابہ ولا ایمانا ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نور دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نور اور ہدایت جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم عطا کرتے ہیں ہمارے بندوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس صورت کی آخری آیت جو ہے، اور وہ آخری آیت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، کہ تمام کام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، تمام امور، اور جو سیدھا راستہ ہے وہ اسی کے لیے ہے، جو کچھ ہے اس کے لیے زمین و آسمان میں۔ اور پھر یہ کہ اس صورت میں جیسے بالکل ابتدا میں نے بات کی تھی ولی کے حوالے سے، یعنی کہ یہ صورت جو ہے وہ شرک کی جڑ جو ہے وہ ختم کرتی ہے، کہ جب تک ہمارے اندر شرک رہے گا ہم دوسروں پر توقعات رکھیں گے، دوسروں پر امیدیں رکھیں گے، اللہ کے جو صفات ہیں
اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ پر وہ توقعات اور اللہ پر یقین نہیں رکھیں گے اور اس کے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو ولی نہیں مان رہے، ہم دوسروں کو ولی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اللہ تعالیٰ کو ولی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتے ہیں۔ تو ولی کو دیکھنے کے بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، جانچ لیں کہ ہم کس کس طرح ہم اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو کمزور کرتے ہیں، کتنی غلط سوچ کے ساتھ۔ تو یہ تھا الحمدللہ آج کی جو سورۃ شورى، اس میں جو کچھ اہم چیزیں تھیں، تو یہ کچھ میں نے اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے رکوع میں بھی جو یلو جہاں پر آ رہا ہے دونی اولیاء کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی کو ولی نہ بناؤ، پھر آیت 9 میں آ رہا ہے دونی اولیاء کہ اللہ کے سوا کسی کو ولی نہ بناؤ، پھر آ رہا ہے هو الولی، وہی ولی ہے تمہارا، وہی مددگار ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی جو کنجیاں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، شریعت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کی وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر یہ کہ اس دین کو تم نے قائم کرنا، تم نے تفرقے میں نہیں پڑھنا۔ پھر یہ کہا گیا کہ تم دعوت دو اللہ کی طرف اور قائم کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، عدل کا حکم دو، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہر بندے کے اعمال جو ہے وہ اس کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو یہ میزان، کتاب اور میزان حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور پھر رکوع 3 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے، اور وہ دلوں کے راز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع 4 میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من ولی ولا نصیر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ تمہاری ولی ہے۔ اور پھر اس میں کبیرہ گناہوں کے حوالے سے بات کی والذین یجتنبون کبائر الاسم کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور اس میں ایک یہ بھی آیت بہت اہم 32 آیت میں ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ جو سمندر میں پہاڑ ہیں، جو سمندر میں کشتیاں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ استقامت کا، کہ ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ ایک پہاڑ کی طرح، ایک سمندر میں طوفان میں کھڑے ایک جہاز کی طرح آپ کھڑے ہیں اور آپ نے ڈاوا ڈول نہیں ہونا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت 43 میں فرماتے وَلَمَنْ صَبَرَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی کہ یہ بڑے عزم کے کام ہیں، بڑے حوصلے کے کام۔ پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہاں پر بھی ولی بعد کہ تم کہ جو گمراہ ہے اس کو اللہ کے بعد تو کوئی ولی نہیں ملے گا۔ پھر آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لہم من اولیاء، اور پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ جو ہے وہ کتنی بار استعمال کیا، اور ہر چیز کا لوٹنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کوشش اور آپ کی کوشش کو بھی قبول کرے، ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے اور ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ اسی ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔